اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کراچی میں اے پی ڈی ایم کی جانب سے جناح صاحب کی مزار کے سائے میں جناب اے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم کے اکابرین، پی ڈی ایم کے سیاسی کارکنوں، کراچی کے غیور عوام، آپ سب کی اجازت سے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ دوست پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے لیے پی ڈی ایم کا اگر آپ ساتھ دیں گے تو آپ اس ملک کو بہتری کی راستے پہ ڈال سکیں گے۔ دوستو، میں سب سے پہلے اکابرین کی اجازت سے ان دوستوں سے معذرت کروں گا پشتو میں چورونو مصر ندے راغلی او ستی تندا پاتکیجی زستی مکروزی ما کلوی خدای کول دیر چٹک با بیا رازو او ستی دا تندا با وجدو که خدای کول نا۔ دوستو اور ساتھیوں، میں یہاں پہ جو باتیں رکھنا چاہوں گا یہ پاکستان کے لیے انتہائی سنجیدگی کی باتیں ہیں۔ پاکستان کو جن بحرانوں کا سامنا ہے اس کے اصل وجوہات پاکستان کی داخلہ غلط پالیسی ہے۔ داخلہ غلط پالیسی کیا ہے؟ داخلہ غلط پالیسی پاکستان کو چلانے کے لیے ہم نے، سیاسی پارٹیوں نے اس ملک کو ایک آئین دیا ہے اور وہ آئین پاکستان کہلاتا ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے۔ اس فیڈریشن میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی برابر کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس آئین نے ان قوموں کو پاکستان کے اندر متحد رکھا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ آئین اس ملک میں 26 سال تک اس کو بننے نہیں دیا گیا۔ من پسند کے لوگ پاکستان کو چلاتے رہے، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو چکا ہے۔ ساتھیوں، باقی پاکستان کو 73 میں جو آئین ملا، اس کو 77 میں ایک جرنیل نے کونے سے پکڑ کر یہ کہا کہ یہ چند صفحات کی ایک کتاب ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں آئین سے اہم دستاویز کسی ریاست کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم دستاویز کسی بھی ملک کا اس کا آئین ہوا کرتا ہے۔ آئین کے ساتھ یہ گستاخیاں ہوتی رہی ہے اور آج بھی جاری ہے۔ آج بھی پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ داخلہ پالیسی یہاں سے غلط ہے۔ جب آئین پہ عمل درآمد نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے من پسند کی پارلیمنٹ بناتے ہیں، من پسند کے لوگوں کو لاتے ہیں، ڈمی لوگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ آج سلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں اور سلیکٹر تماشا دنیا کے سامنے تماشا بن گئے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کا پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کا عدلیہ آزاد نہیں ہے، آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے۔ میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟
صرف سیاسی قطار کی ذمہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کیوں نہیں ہے، اس ملک میں آئین کی بالادستی کیوں نہیں ہے، اس کی پارلیمنٹ خود مختار کیوں نہیں ہے، یہاں پہ ووٹ کے حق پہ ڈاکہ کیوں ڈالا جاتا ہے، کون کر رہا ہے؟ دوستو ہم اس لیے آئے ہیں، پی ڈی ایم اس لیے بنا ہے، اس کا 26 نکاتی اعلامیہ، اس بنیاد پہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کو صحیح راستے پہ ڈالا جائے۔ آج دوستو ہم دیکھ رہے ہیں حالت ہماری کیا ہو گئی ہے۔ دوستو ایک ملک کا ایٹمی پاور کا وزیر اعظم، اس کا نمائندہ ایک ریاست میں بیٹھ کے ریکویسٹیں کرتا رہتا ہے کہ ہماری وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی جائے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ یہ رابطہ نہیں کر رہا، ہم 3 مہینوں سے 4 مہینوں سے 6 مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس ملک کی وقار کو داؤ پہ لگایا گیا ہے۔ آج یہ ملک تنہائی کا شکار ہے، اس ملک میں بحران ہے، یہ ملک، اس میں معاشی بحران ہے، اس میں سیاسی بحران ہے، اس میں آئینی بحران ہے، اور اس کی قومیں اس میں معاشرتی بحران ہے، اور قومیں مطمئن نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ہم آج تک اس ملک میں 74 سال کے بعد بھی اپنا ایک متحدہ صوبہ نہیں رکھتے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو صورتحال میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ صرف ہماری اس قطار کی ذمہ داری نہیں ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ججوں کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج میڈیا آزاد ہے؟ بتاؤ دوستوں ساتھیوں، آج میڈیا آزاد ہے؟ جب نہیں ہے آزاد تو انہوں نے بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا، عدلیہ نے اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ عدلیہ آزاد نہیں ہے، عدلیہ نے ماضی میں غلط فیصلے دیے ہیں، غلط کام ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے، آگے لے جانا ہے، اس کو خوشحالی اور آبادی دینی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنا داخلہ پالیسی ٹھیک کرنا ہوگا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آئین پہ عمل درآمد ہوگی، تمام آئینی ادارے اپنے دائرہ اختیار میں کام کریں گے، اس کے علاوہ آگے نہیں جائیں گے۔ اور جو حلف ہمارے فوجی بھائی لیتے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، ہمیں بتایا گیا، میں اس کا گواہ ہوں، نام بھی لوں گا، پر کئی مرتبہ میں نے لیا ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں آپ کے خلاف ہم نے سب کچھ کیا ہے، تو یہ مداخلت نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ پارٹی نہیں بنائی گئی تھی؟ باپ پارٹی چھاونی میں بنی ہے، اور باپ پارٹی کو برگیڈروں نے بنایا تھا، آج وہ حکمرانی کر رہا ہے، کیا وہ صبح چل رہا ہے؟ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے، اور 3 سال سے پورا صوبہ انتظار کر رہا ہے، ترقیاتی کام کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں لاشیں مل رہی ہیں، جنازے مل رہے ہیں۔ ہمارے عثمان کو کس بات کی پاداش میں شہید کیا گیا؟ جمہوریت مانگ رہا تھا، امریت کے خلاف تھا، اور ادارے، ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے دائرہ اختیار میں کام کرنے کا کہہ رہا تھا، قوموں کی بات کر رہا تھا، مظلوم کی بات کر رہا تھا، جمہور کی بات کر رہا تھا۔ کیا ان باتوں پہ آپ لوگوں کو شہید کریں گے؟ آپ ان کو ماریں گے؟ آپ ان کو قتل کریں گے؟ دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، آج جو ہو رہا ہے، مانگی میں جو کچھ ہوا ہے، بید اللہ کاسی کا کیسٹ وائرل ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں پاکستان کی سنجیدہ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور کیوں کر ہے، یہ کیوں ہوا؟ آج وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دوستو صرف یہ نہیں، ہم پہلے دن سے ہم امریت کے خلاف لوگ ہیں، ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، ہم ریاست کے خلاف نہیں ہے، جس کی غلط حکومت، غلط حکمرانی،
جو بھی مسلط ہوا ہے ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ہماری آواز ریاست کے خلاف نہیں تھی، ہماری آواز جمہوریت کے لیے تھی، جمہور کی حکمرانی کے لیے تھی، قوموں کی برابری کے لیے تھی، حقیقی فیڈریشن کے لیے تھی، میڈیا کی آزادی کے لیے تھی، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری آواز تھی۔ ہم نے جناب صاحب کا یہ خبر ہے، پورا پاکستان گواہ ہے، ایک پشتون جرنیل کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، اور فاطمہ ہمارے کابرین نے فاطمہ جناح صاحبہ کو ہم نے ووٹ دیے۔ ہم یہ لوگ ہیں، ہم اس قسم کے لوگ ہیں، ہم ان چیزوں سے بالا تر لوگ ہیں، لیکن ہماری آواز نہیں سنی جا رہی ہے، ہمارے خلاف دنیا جہان کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کیا فاطمہ جناح کو ووٹ دینا ٹھیک تھا یا ایوب خان کو ووٹ دینا ٹھیک تھا؟ ہم نے وقت کے حکمران کو للکارا ہے، اس پہ ہم مجرم ہیں، ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہے۔ ہمارے اکابرین نے، خان شہید نے سیاست پاکستان کے اندر شروع نہیں کی تھی، پاکستان بننے کے بعد ہم نے شروع نہیں کی تھی۔ ہمارے اکابرین انگریز کے خلاف اٹھے تھے، انگریز کے خلاف لڑے تھے، اور انگریز کو یہاں نکالنے میں ہمارا حصہ ہے، جو ہمارا حصہ ہے، اس کی جو سزا ہمیں دی گئی ہے، یہ سزا مزید نہ چلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رک جائے، اور یہ ملک جو ہم سب کا اس وقت ملک ہے، اس ملک میں وہ قوتیں، وہ لوگ جو عوام کی پرچی، جن کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی ہے، 14 سال قید مشقت اس پرچی پہ ہم نے کاٹی، جس پرچی کا حق دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ ہم جیل گئے، لیکن انجام اس آدمی کو، اس نڈر شخص کو، انگریز کے خلاف لڑنے والے، جدوجہد کرنے والے آدمی کو بموں سے شہید کیا گیا۔ اس وقت تک پورے پاکستان میں بم نام کی چیز کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1973 میں ان چیزوں کی پاداش میں ہمیں سزائیں دی گئی ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہے، ہم نے مصیبتیں اٹھائی ہے، ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ذمہ داری ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے۔ جس دن یہ آدمی حکمران بنا تھا، اس دن وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں قرض نہیں لوں گا، میں پاکستان کو خود کفیل بناؤں گا۔ آج جس دن یہ حکمران بنا تھا، تقریباً ہر پاکستانی 1 لاکھ تک مقروض تھا، آج ہر پاکستانی 2.5 لاکھ تک مقروض ہو چکا ہے۔ دوستو یہ کیا ہے اور یہ کیوں کر ہوا ہے؟ ڈالر کہاں پہنچا ہے؟ 100 کا ڈالر 170 کا آج ہے۔ کس کی گناہ ہے؟ یہ وہ غلط داخلہ پالیسیوں کے نتیجے میں ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اپنا داخلہ پالیسی جو بھی ہے اس کو ٹھیک کرے، اس کو عوام کے منتخب پارلیمنٹ کی حوالے کی جائے، اور اس کے ذریعے داخلہ پالیسی کی تشکیل ہو، اور پھر خارجہ پالیسی کی تشکیل ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اس طریقے سے آگے جائے۔ ہم جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، مسنگ پرسن ہے، لوگ ہیں، چیخ و پکار ہے، بمز ہیں، دھماکے ہیں، پہاڑ، میدان، سب کچھ قبضہ ہو رہے ہیں، اور ہمیں خالی ہاتھ چھوڑا جا رہا ہے۔ کیسے قبول کیا جائے؟ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے، بلوچ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پشتون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئٹہ شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، 2 منٹ اور لوں گا، جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اس پہ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک اس وقت، اس کی زرعی آمدنی، اس کی صنعتی آمدنی، اس کے کاروبار، تمام زندگی ٹھپ ہو چکا ہے۔ آج مہنگائی ہے، آج بے روزگاری ہے، آج غربت ہے، اور پی ڈی ایم وہ واحد اتحاد ہے جو ان چیزوں کے خلاف میدان میں نکلا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں، جن پارٹیوں نے ہمیں چھوڑا ہے، ان کو خدا حافظ کہتے ہیں، لیکن وہ
جن کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں خیر بات کہا ہے، اتنا بتانا چاہوں گا، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس امام کے پیچھے آخر تک اپنی جمہوری نماز پڑھنی چاہیے تھی، جو نہیں پڑھی گئی، جو چلے گئے، خدا حافظ۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں آپ تمام دوستوں کا، تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں ایک کامیاب عظیم الشان جلسہ منعقد کرایا ہے، کامیاب کرایا ہے، اور ساتھ ہی کراچی کے عوام کا تہہ دل سے، تمام لیڈرشپ کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے میں شرکت کر کے امریت اور امریت نواز قوتوں، ان کے سلیکٹڈ اور سلیکٹر دونوں کے خلاف ریفرینڈم دے دیا ہے، اور یہ ریفرینڈم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کو مستعفی ہونا چاہیے، جانا چاہیے، پاکستان اور اس کے عوام کا جان چھوڑنا چاہیے۔ اسی میں بہتری ہے، اور اس بہتری کے راستے پہ اگر وہ جائیں گے، میں صرف آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم آپ کے ساتھ ہوگی، اور پی ڈی ایم اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ کیا آپ دوست پی ڈی ایم مولانا صاحب، اس کے اکابرین میاں نواز شریف صاحب، محمود خان صاحب، اختر جان مینگل صاحب، دوسرے جو زعما یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب، کیا آپ دوست ان جمہوری مطالبات کے لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ ڈیرہ منانا کورو مدان خدا موسیٰ۔ بہت شکریہ۔ تقاریر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کارکنان جس جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ ہوتے ہیں، آج